حضور جرمنی سے ایک احمدی دوست کا بھیجوایا ہوا سوال ہے. وہ لکھتی ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی مجلس میں لیا جاتا ہے تو ہم سب کو یہ ہدایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا باقی انبیاء کا ذکر آنے پر بھی دعا کے طور پر کوئی الفاظ کہنے چاہیے؟ علیہ السلام تو کہتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، کہتے ہیں علیہ السلام، لیکن یہاں نعروں کی بات ہو رہی تھی. جب نعرہ لگایا جاتا ہے محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ زندہ باد کہہ دیں، جو خدا تعالیٰ نے نعرہ بنا دیا ہمیشہ کے لیے وہ استعمال کیا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعرہ بن جائے جو دعا بھی ہے اور نعرہ بھی ہے. اور تمام انبیاء کے کہاں نعرے لگتے ہیں وہاں؟ ابراہیم کبھی سنا آپ نے؟ موسیٰ کبھی بھی نہیں سنا. تو اگر وہ ہوتا تو اس کی بھی بات کرتے. حضرت مسیح موعود کا نعرہ لگتا ہے، وہ ہم نے الہام سے ٹکڑا لے لیا کہ مرزا غلام احمد کی جائے، کیونکہ ہندوستان میں ظاہر ہونے والے امام تھے اور ہندوستانیوں سے گہرا تعلق تھا، اور حضرت کرشن کے بھی مثیل تھے. اس لیے ہندوستان کی رعایت سے آپ کے لیے وہ الہامی لفظ چن لیے نعرے کے لیے جو درج ہیں. اور زندہ باد بھی کہہ دیا جاتا ہے، مگر زیادہ تر اب ہمارا رجحان کی جیا کی طرف ہے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر میرے نزدیک کوئی نعرہ نہیں. زندہ باد کہنے کا گناہ نہیں ہے، مسلم اسلام کے متعلق بھی کہہ دیا جاتا ہے زندہ باد، لیکن وہ بہت عالی شان نعرہ ہے، اسی کو پہ قائم رہنا چاہیے. اسی نسبت سے مجھے خیال ہے یہ بوزنین مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، رسول کی ذکر آتا ہے. ہاں، ان کو تربیت نہیں بیچاروں کی، اچھا ان کو پتہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا محاورہ جاری ہوا ہے، مگر علیہ الصلوۃ والسلام کہنا منع نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے اس زمانے کے علماء نے جنہوں نے تربیت کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث وغیرہ میں یہ پڑھتے ہوں گے تو اسی کو استعمال کیا. مگر اب جو عام طور پر مسلمان دنیا میں رائج ہو چکا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظہور مہدی آخر